توفیق نصیب فرمائیں۔ مدرسے کا جلسہ ہے یہ، اور طلباء کی ایک بڑی تعداد نے حفظ کلام پاک کی تکمیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، معاونین کو، منتظمین کو، سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان بچوں کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے سرپرستوں کو، سب کو مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بے حد مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ بڑی سعادت اور فضیلت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے حفظ کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، لیکن ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہاں پر سفر ختم نہیں ہوا ہے، آگے اور سفر باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھے اور قرآن مجید کا علم سکھائے۔ قرآن مجید کے علم کے اندر اس کے الفاظ کا سیکھنا بھی شامل ہے، اور الحمدللہ الفاظ کو ان بچوں نے سیکھا اور حفظ بھی کیا۔ حفظ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن الفاظ کو صحیح کرنے کا علم ہر مسلمان پر فرض و واجب ہے۔ قرآن مجید کو صحیح تلفظ سے پڑھنا، جس کو تجوید کہتے ہیں، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حفظ ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے۔ حفظ نہ کرے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن قرآن تجوید کے ساتھ نہ پڑھے تو گناہ گار ہو سکتا ہے انسان۔ تو اب سوال پیدا ہوگا کہ کیا ہم سب کو قاری عبدالباسط بننا ضروری ہے؟ تو قاری عبدالباسط بننا ضروری نہیں ہے۔ کتنی تجوید کا ایک کم سے کم درجہ ہے، وہ فرض ہے۔ وہ کم سے کم درجہ ہے حروف صحیح ہو جائیں، حا، عین، قاف، ذال، زا، واو، غاد، سین، صاد، یہ حروف ہیں، عربی زبان کے اہم حروف ہیں۔ ان کو آدمی صحیح ادا کرنا سیکھ لے اور اس پر اتنا قابو ہو جائے کہ قرآن پڑھے تو ان حروف کو صحیح ادا کرے، یہ ہے تجوید کا وہ درجہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ اہتمام کر رہے ہیں بھائی اس کا؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے علیم، علم والا، علم سے علیم ہے، علم کی صفت والا۔ اور اگر ہم اس کو عین کے بجائے حمزہ پڑھیں گے تو ہو جائے گا علیم۔ تو علیم کے معنی تکلیف دینے والا، دردناک، تو وہ تو عذاب کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو علیم کس کی صفت ہے؟ عذاب کی صفت ہے۔ اور علیم عین سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب ہم نے عین نکالنا نہیں سیکھا تو اللہ تعالیٰ کا نام اتنا غلط پڑھ رہے ہیں ہم کہ ایک عرب سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ کچھ اور بول رہے ہیں آپ۔ تو یہ فرض ہے۔ اب زیادہ لمبی بات نہیں کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی بات کرنا ہے، تو لہٰذا اتنی بات سے بھی سمجھداروں کے لیے کافی ہے۔ اس لیے چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہمارا قرآن صحیح ہو جائے، وہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لہٰذا اپنی تجوید صحیح کرو۔ اور تجوید جیسے میں نے کہا، تجوید صحیح کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب قاری عبدالباسط بنے،
پڑھائی چھوڑ دیں، کالج بند کر دیں، اسکول بند کر دیں، سب بند کر دیں، سب مصر جا کے قاری عبدالباسط بنے. ایسا نہیں ہے بھائی. اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس، اپنے محلے میں اپنے پاس بہت سکھانے والے ہیں، ان کے پاس چند حروف صحیح کر لو، ختم. مگر اس کی مشق کرنا پڑتا ہے، مشق نہیں کرو تو پھر وہی غلط نکلتا ہے. تو یہ ضروری. اب اسی طرح ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو بچے باضابطہ مدرسوں میں نہیں پڑھ رہے ہیں، مکاتب میں پڑھ رہے ہیں، گھروں پر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو ہم ناظرہ ختم کرا رہے ہیں، مگر بغیر تجوید کے ختم کرا رہے ہیں. ان کا علیم بھی علیم نہیں ہے، وہ بھی نعوذ باللہ علیم ہی ہے. ان کا ہا بھی نہیں نکل رہا ہے. فصلی لربک وانحر نہیں پڑھ رہے ہیں، وانحر پڑھ رہے ہیں. ہا نہیں ادا کر رہے ہیں، ہا ادا کر رہے ہیں. ہم بڑے خوش ہیں گلپوشی کر کے. ہم لوگوں کے مدرسوں میں بہت سے لوگ بچوں کو بعض وقت ناظرہ پڑھا کے لاتے ہیں اور لا کے بولتے ہیں کہ مولوی صاحب بہت محنت سے ناظرہ پڑھائے ہم لوگ، فوری حفظ شروع کرو. تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ بھائی حفظ نہیں شروع کر سکتے، ہم لوگوں کو پھر نورانی قاعدے سے پڑھانا پڑے گا. ہمارے بڑے بھائی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں. بھائی صاحب کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ بھائی اتنے دور ہوئے، بولتے ہیں تو دور کرا کی دورے پڑے گی اس کو، کیونکہ ایسا دور ہوا ہے کہ تجوید ہی صحیح نہیں ہے. عین ہے، نہ حا ہے، نہ قاف ہے، نہ صاد ہے، بس پڑھ لیے صحیح. تو اب ہم کو ایک فکر یہ کرنا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو مدرسہ نہیں جا رہے ہیں باضابطہ، مکتب میں پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی تجوید صحیح ہو. اور میں ٹیوشن کی زیادہ ہمت افزائی نہیں کروں گا. ٹیوشن میں وہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم لوگ مگر کیا سوچتے ہیں کہ بھائی مولوی صاحب آدھا گھنٹہ ایک بچے کو دیں گے، مگر انسان جس طرح سے، اور اللہ نے ذرائع رکھے ہیں جو سیکھنے کے، انسان سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے وہ کان سے سیکھتا ہے. مکتب میں جب رہتا ہے بچہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب بچہ مولوی صاحب کے پاس 5 منٹ بیٹھتا اور 1 گھنٹہ خالی جاتا بچے کا. 1 گھنٹہ خالی نہیں جاتا بچے کا. بچہ جب دوسروں کو سنتا ہے پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو یہ کان میں جو پڑھتا رہتا ہے نا، یہ بچہ خود بخود سیکھتا رہتا ہے. یہ جو مکتب کی آوازیں ہیں، یہ آوازیں سکھاتی ہیں اس کو. اسی وجہ سے میں بولتا ہوں کہ بھائی دوسرے بچوں کو ہم لوگوں کو بہت محنت کرانا پڑتا. ہا نکالو میاں، عین نکالو، قاف نکالو، مگر حافظ صاحب کا بچہ آتے ہی خود بخود نکال دیتا ہا، خود بخود عین نکل جاتا اس کا، خود بخود قاف نکل جاتا اس کا. دوسرے کو جتنی محنت کرانا پڑتا حافظ صاحب کے بچے کو نہیں کرانا پڑتا. ان بلٹ، کیا بولتے ہیں، ان بلٹ ہے. ہاں، اندر سے ہی موجود ہے صاحب پہلے سے. تو وہ فوری ذرا اس کو بولو ہا، بس نکال دیتا ہے ہا. اس کو بولو عین، عین نکال دیتا ہے. تو مکتب کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں جو بچہ سیکھتا ہے وہ گھر کے ٹیوشن میں نہیں سیکھتا. لیکن بہت سی کمیاں بھی ہیں مکتب میں، تو کمیوں کو دور کیجیے، مال خرچ کیجیے. 40 بچوں پہ ایک استاد، 30 بچوں پہ ایک استاد، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، 30 بچے آ گئے تو کیا پڑھائے گا مول صاحب؟ تو آپ مال خرچ کیجیے. اور آپ مال خرچ کریں گے، کوئی احسان نہیں کریں گے آپ جو مال خرچ کر رہے ہیں. من احسن فلنفسہ، جو نیکی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے. ابھی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کا ایک کلپ گردش کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہے. اپنے بچوں پر انویسٹ نہیں کرو گے تو اور کہاں انویسٹ کرو گے؟
اور میں نے کل کے جمعہ میں بھی چند باتیں عرض کی ہیں اپنی مسجد میں، اور وہی آپ کے سامنے بھی دہرا رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں بلکہ عالم اسلام میں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ گجرات ایک بہترین نمونہ ہے جہاں کے لوگ مکتب کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور مکتب کو بچے ٹائم بہت دیتے ہیں، کم سے کم 2.5 گھنٹہ دیتے ہیں، اور خالی 3 سال 5 سال نہیں دیتے بلکہ وہ فرسٹ سیکنڈ سے دیتے ہیں تو 10ویں 12ویں جماعت تک دیتے ہیں۔ سن رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا بہت بڑا کے بول دے رہے ہیں، ایسا نہیں، صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ فرسٹ سیکنڈ سے مکتب شروع کرتا ہے اور ہائی اسکول کرنے تک 10ویں 12ویں کرنے تک مکتب جاتا ہے، اور 1 گھنٹے میں نہیں بھاگتا، 2 سے 2.5 گھنٹے دیتا ہے بچہ۔ اور گجراتیوں کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے یہ چیز نہ صرف گجرات میں باقی رکھی بلکہ وہ UK میں گئے، برطانیہ میں، تو برطانیہ میں جا کے گجراتیوں کی آبادی دیکھ لو آپ، گجراتیوں کے بچے پابندی سے مکتب جاتے ہیں۔ بمبئی جا کے دیکھ لو، بمبئی میں جہاں گجراتی رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، کبھی مغرب کی نماز کے وقت کھڑے ہو جاؤ آپ ان علاقوں میں جہاں گجراتی رہتے ہیں، آپ کو مسجد کے باہر لڑکے لڑکیاں منظم طریقے سے اسکارف پہن کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی مصلی باہر نکلتے ہیں بچے اندر جاتے ہیں اور عشاء تک پڑھائی کرتے ہیں، زبردست مکتب چلتا ہے۔ برطانیہ UK گئے، UK میں مکتب چلاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں جا کے بسے تو ساؤتھ افریقہ میں بھی مکتب چلاتے ہیں، اور اتنا منظم چلاتے ہیں کہ ابھی ایک عالم دین تشریف لائے تھے جو ہیں تو یہاں کے مگر اب ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہیں، بتا رہے تھے کہ اس علاقے میں جتنی دینداری ہے دنیا میں کہیں اتنی دینداری نہیں ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں جا کے بسے مگر اپنی تعلیم کو انہوں نے باقی رکھا۔ ہم لوگوں کے پاس حساب ایسا ہے، مکتب تو بالکل بیکار ہم لوگوں نے کر دیا اس کو، لہذا اپنے مکاتب کو منظم کرو، مضبوط کرو۔ فجر کے بعد کے مکتب تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے، نہیں معلوم، حیدرآباد میں تو نہیں کے برابر ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ شام میں عصر سے عشاء تک کرو مکتب۔ ابھی میں مفتی صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، الحمدللہ ہمارے مدرسے میں لال ٹکری میں 5 سے 8 تک میں، ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے کمرے پہ تھا تو فون آیا ایڈمیشن کے لیے، اور ایڈمیشن نہیں دے سک رہے ہم، فل ہو گئے ایڈمیشن ہمارے پاس۔ اور کہاں سے آیا ابھی فون میرے پاس؟ خلوت سے آیا، خلوت سے آ رہے ہیں، سلطان شاہی سے آ رہے ہیں، مغل پورے سے آ رہے ہیں، 10 کلومیٹر کے فاصلے سے آ رہے ہیں، اور شام میں 5 بجے سے 8 بجے تک کے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، عصر سے عشاء تک کے مکتب میں۔ تو شام میں 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا مکتب منظم کرو، مال خرچ کرو، پیسہ خرچ کرو۔ اور اس وقت اس ملک کے حالات میں ہمارے بڑے بھی ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کو منظم اور مضبوط کرنا ضروری ہے۔ اس لیے مکاتب میں اپنا مال خرچ کرو، اپنے بچوں کو جو اسکول جا رہے ہیں مکاتب میں پڑھاؤ، مکاتب کو بہتر سے بہتر بناؤ، اور بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید سکھاؤ۔ اور اس کے ساتھ اہم چیز جو ان حفاظ کے لیے بھی سب کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ بھئی صرف تجوید سے قرآن سیکھنے سے علم نہیں آتا، دین کا حافظ بننے سے بھی دین کا علم نہیں آتا۔ تجوید سے قرآن سیکھا، قرآن کے الفاظ سیکھے، حفظ کیا، قرآن کے الفاظ رٹ لیے، سفر ختم نہیں ہوا۔ یہی کہہ رہا ہوں میں کہ آگے بہت سفر باقی ہے، ابھی علم حاصل کرنا ہے۔ صرف تجوید سے پڑھنے سے علم نہیں آ جاتا، صرف حفظ کرنے سے علم نہیں آ جاتا، علم کے لیے آگے کوئی نہ کوئی زبان سیکھنا پڑے گا آپ کو، اور اس زبان میں علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اردو سیکھنا پڑے گا، عربی سیکھنا پڑے گا۔ اردو سیکھیں گے علم آئے گا، عربی زبان اچھی سیکھیں گے دین کے باضابطہ عالم بنیں گے۔ تو اب جنہوں نے حفظ کیا ہے
ان کو اور ان کے سرپرستوں کو یہ نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو ہم نے قرآن کے الفاظ تو پڑھا دیے اور حفظ کرا دیے، اب قرآن کے معانی سیکھنے کے لیے ان کو عالم دین بنانا ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے آگے اب۔ اور ہر مسلمان بچے کو بھی اردو آنی چاہیے۔ ایک زمانے میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ دینی ذخیرہ فارسی زبان میں تھا، ایک دور ایسا گزرا۔ اصل ذخیرہ تو عربی میں ہے، عربی کے بعد کس میں ہے؟ تو عربی کے بعد سب سے زیادہ فارسی میں تھا۔ تو بڑے بڑے علماء ایران کے، روس کے، افغانستان کے علاقے کے تھے، بڑی بڑی کتابیں لکھی انہوں نے۔ لیکن پھر اس کے بعد اب یہ دور آیا تو اردو زبان کی عمر تو کم ہے، مگر اللہ نے اس کو یہ سعادت دی ہے کہ اس وقت دنیا میں عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اسلامی لٹریچر، اسلامی ذخیرہ اگر کسی زبان میں ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ اور ہمارے لیے کتنی بڑی سہولت کی بات ہے کہ وہ ہماری مادری زبان ہے، مگر ہم اپنے بچوں کو وہ زبان نہیں سکھا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مکاتب میں کیا کرنا ہے؟ مکاتب میں تجوید اچھی سکھانا ہے، مکاتب میں اردو اچھی سکھانا ہے۔ اور اگرچہ کہ یہ لڑکیوں کے مدرسے کا جلسہ نہیں ہے، مگر جلسہ تو دین کی بات کے لیے ہے۔ ایک بات اور، جو ایک مشورہ جو عرض کر رہا ہوں، بار بار دوہرا رہا ہوں اس کو، کہ بھائی ہماری بچیوں کے بہت مسائل سامنے آ رہے ہیں، اب حل کرنا ہے، علاج کرنا ہے، خالی رونا نہیں ہے، بلکہ رونے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتا میں۔ ہر جمعہ ممبر پہ رو، ہر جلسے میں رو، ہماری بچیاں جا رہی، ہماری بچیاں جا رہی، یہ رونا بند کرو۔ یہ کوئی علاج ہے؟ کوئی حل ہے؟ اپنی بے عزتی بڑھا رہے ہو، کام کرو، کیا کر سکتے ہو؟ تو لہذا اصل بہت مضبوط کام تو ہے اپنے اسکول قائم کرنا، اپنے کالج بنانا، اپنے ادارے بنانا، لیکن اب اتنی بڑی تعداد کے اعتبار سے وہ فکر ہم نے پہلے سے کی نہیں، حالانکہ کرنا چاہیے تھا۔ تو اب کیا کریں صاحب؟ تو اب مکاتب تو ہیں ہی، لیکن بچیوں کے لیے ایک اور مشورہ ہے میرا۔ آپ اپنی بچیوں کو جو بھی پڑھانا چاہیں، دنیاوی تعلیم میں بھی بچیوں کو کیا پڑھانا چاہیے، یہ ایک سوال ہے، اس میں ذرا عقل سے کام لے کے آگے بڑھو۔ بچیوں کو دنیاوی تعلیم بھی پڑھائے تو کیا پڑھانا ہے؟ اب بہت سارے لوگ بچیوں کو انجینئرنگ پڑھا رہے ہیں، کیا کرتے بھائی انجینئر بن کے؟ ہائی اسکول میں جو خطرات تھے وہ کم تھے، انٹر میں آئے تو خطرات بڑھ گئے۔ کون سے خطرات؟ میں زیادہ کھول رہا ہوں نہیں، آپ کو خود معلوم ہے، میں صرف اشاروں میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انجینئرنگ میں گئے، عمر پختہ ہو گئی، معلومات پختہ ہو گئی، قانون معلوم ہو گیا، راستے معلوم ہو گئے، سب معلوم ہو گئے، اور اب جن لوگوں کے ساتھ روزانہ ہیلو ہائے ہے وہ 5 سال تک ہے۔ اور میں یہ باتیں خالی میں اندازے پہ نہیں بول رہا ہوں، کالج چلانے والوں سے باتیں کرنے کے بعد بول رہا ہوں آپ کو۔ ہائی اسکول سے زیادہ خطرہ انٹر میں، انٹر میں بھی اتنا نہیں ہے، 2 سال میں الگ الگ رستے، مگر اب انجینئرنگ میں آئے تو انجینئرنگ میں 5 سال تک کی دوستی ہے، اور دوسرے اور بہت سے پہلو ہیں جو خطرات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم پوچھے بھائی کیوں پڑھا رہے ہیں بچیوں کو، تو ماں باپ کا اکثر جواب یہ ہے اچھے رشتے آنا بول کے پڑھا رہے ہیں۔ کیا کرنا ہے بھائی انجینئرنگ کر کے؟ اس سماج کا، ہماری عورتیں بھی سنیں، عورتوں کے کام کی بات کر رہا ہوں، ہم انسان ہیں الحمدللہ، اور انسانوں میں سب سے کامل پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں۔ تمام انسانوں میں سب سے افضل و اکمل ہمارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو انبیاء کے راستے پہ چلنے والے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔
انسانوں کے زندگی گزارنے کا طریقہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. انسانوں کی زندگی میں سب سے اہم چیز گھر ہے. گھر سنو اچھی طرح سے. گھر کے بغیر کتا ہو سکتا ہے, بیل ہو سکتا ہے, بکری اور بھینس ہو سکتے ہیں, انسان نہیں ہوتا گھر کے بغیر. یہ ویمنس ہاسٹلوں میں, یہ ہاسٹلوں میں, وہ ہاسٹلوں میں بڈھے ہو جا رہے, انسانوں کی زندگی ہے یہ. فیملی کے بغیر زندگی ہے کوئی؟ گھر جو سب سے زیادہ عزت کی چیز ہے, سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے, جس کے لیے سب سے زیادہ قربانی کی ضرورت ہے, لیکن اس موجودہ دور میں ان دشمنوں نے, انسانیت کے دشمنوں نے کچھ ایسا پڑھایا ہے اسکولوں کے ذریعے, کالجوں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے, کہ گھر گھٹیا چیز بن گیا. گھر گھٹیا. پٹرول پمپ پہ پٹرول ڈالو بڑھیا, بس میں 100 مردوں کے بیچ میں سے گھس کے کنڈکٹری کرو بڑھیا, آفس میں جا کے جاب کی باس کے سامنے منت سماجت کرو, بہت اچھی بات ہے صاحب. ہوٹل میں جا کے جاب کرو اور 50 مردوں کے سامنے مسکراؤ تو کوئی بات نہیں ہے. کہاں کہاں بے عزتی نہیں برداشت کرتی ہیں عورتیں, لیکن گھر ایسا بن گیا کہ گھر کے لیے قربانی دینا یہ سب سے بری چیز ہو گئی. گھر سب سے گھٹیا ہو گیا. ارے گھر سب سے گھٹیا نہیں ہے. انسان چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب کا ہو, ہر انسان کے لیے سب سے اہم چیز گھر ہے. گھر. عورت کو سب سے زیادہ اس علم کی ضرورت ہے جس علم سے گھر چلایا جا سکے. گھر کیا ہے؟ گھر وہ کارخانہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں. دنیا کے کارخانوں میں چیزیں بنتی ہیں, لیکن ساری چیزیں کس کے لیے بن رہی ہے بھائی؟ یہ گھڑی کس کے لیے بن رہی ہے؟ یہ فون کس کے لیے بن رہا ہے؟ یہ گاڑی کس کے لیے بن رہی ہے؟ یہ کار کس کے لیے بن رہی ہے؟ یہ ہوائی جہاز کس کے لیے بن رہا ہے؟ انسانوں کے لیے بن رہے ہیں. مگر بھائی انسانوں کو بھی تو بنانا ہے, اور انسانوں کو بنانے کی جگہ گھر ہے. گھر اگر برباد ہو گیا, انسان برباد ہو گیا. انسان برباد. تو اب ہماری بچیوں کو کیا پڑھانا ہے, یہ ایک سوال ہے. تو اگر بچیوں کو عصری تعلیم پڑھانا چاہ رہے ہیں تو تعلیم کی لائن میں آگے بڑھاؤ. اگر صلاحیت ہے میڈیسن کی لائن میں آگے بڑھیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بشرطے کہ ان کی دینی تربیت بہت اچھی اور مضبوط ہو. اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. بہرحال اب اس میں زیادہ نہیں جانا ہے, لیکن بہرحال آپ جو بھی پڑھائیں بچیوں کو, ایک مشورہ, کوئی عمل مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. وہ مشورہ یہ ہے کہ 1st کلاس سے لے کے 5th تک ان 5-6 سالوں میں آپ 3 سال کے لیے ایک فیصلہ کرو. وہ فیصلہ یہ ہے کہ بچی کا اسکول میں خالی ایڈمیشن رکھیں گے, لیکن 3 سال پڑھائیں گے صرف اور صرف مدرسے میں, ختم. اور 3 سال مدرسے میں کیا پڑھاؤ؟ ناظرہ پڑھاؤ, اور سب سے بڑھ کے اردو پڑھاؤ. اردو پڑھاؤ. صرف 3 سال مانگ رہا ہوں میں آپ سے. 3 سال ناظرہ اور اردو بہترین. 3 سال کے بعد آپ لے جاؤ, جو پڑھائی کرانا چاہیں آپ پڑھائی کرا لو. انشاءاللہ العزیز یہ تعلیم اس بچی کے لیے زندگی بھر کام آئے گی. انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گی انشاءاللہ. اور بہت سی بچیاں تو خود ہمارے مدرسوں میں الحمدللہ ایسی ہیں جو اس کے بعد اسکول کرتے ہوئے بھی حفظ کر رہی ہیں, کالج کرتے ہوئے بھی حفظ کر رہی ہیں, اسکول کالج کرتے ہوئے بھی عالمہ بن رہی ہیں.
جس میں شوق ہوگا وہ اور بھی آگے بڑھیں گی، وہ بھی پڑھیں گی اور یہ بھی پڑھیں گی۔ اور اگر شوق نہیں ہوا اور حالات سازگار نہیں ہوئے تو کم سے کم 3 سال میں ان کو قرآن مجید اور اردو زبان بہترین آ جائے گی، اور فرسٹ سے لے کے 5th تک کی جو پڑھائی کا نقصان ہے اس کو ریکور کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ بچے اس کی تلافی کر لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اپنے بچوں کی بچیوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے، اور مدارس کا جو تعاون آپ سے ہو سکے وہ کیجئے، ہر اعتبار سے تعاون کیجئے مدارس کا۔ مدرسوں سے فارغ ہونے والے علماء حفاظ، ان کی فیلڈ دینی خدمت ہے، اور ان دینی خدمات میں جو ان کو ملت دیتی ہے وہ ملت کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، وہ احسان نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا ہو جو دینی خدمات میں مشغول ہو، اور اس طبقے کی خدمت آپ کے ذمے ہے۔ مولانا انعام احمد صاحب قدس اللہ، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا، یہ مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے، یہ چندہ کرنے والوں کی ٹیم تیار کر کے آپ ملت کا کون سا بھلا کر رہے ہیں؟ یہ بچے تو پڑھیں گے پھر چندہ کریں گے؟ تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں جو جواب دوں گا اس کو نوٹ ضرور کرنا تم، پھر آگے کے سوالوں کا جواب دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا ہاں ضرور کریں گے۔ مولانا نے فرمایا تم یہ بتاؤ مجھے کہ کارپوریٹر کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ ایم ایل اے کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ سی ایم کو جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ منسٹر کو، پرائم منسٹر کو جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ صدر جمہوریہ کو جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ جج کو اور چیف جسٹس کو جو ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے؟ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے ملتی ہے۔ مولانا نے فرمایا یہ سماج کا اصول ہے کہ جو سماج کے لیے اپنے کو فارغ کرے گا اس کی ذمہ داری سماج کے اوپر ہوگی۔ لہذا مدرسوں کی اعانت کرنا، اور جو لوگ مساجد میں مدارس میں خدمت کر رہے ہیں ان کی بہتر طریقے سے خدمت کرنا آپ کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس ادارے کو اور جملہ دینی اداروں کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے۔ چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے، اس وجہ سے میں انہی گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔